حاضرین جو علیل ہیں شفا یابی کے لیے، آپ کے اعزاء احباب میں جو بیمار ہیں تمام شفا یابی کے لیے، خاص طور سے زائرین کی بس کے سامنے جو زخمی ہیں زیارت کے متمنی، ان تمام شفا کاملہ کے لیے بآواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، صلى الله عليه وسلم۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، مجلس شہرون برائے ایصال ثواب، برائے بلندی درجات، مرحومہ سیدہ شبانہ حیدر رضوی بنت سید علی حیدر رضوی کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ سوگوار خاندان کو تعزیت پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ ماں کی جدائی پر 40 دن ہونے کو آ گئے، پھر ماں کے یتیموں کو ماں کا قرصہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ مرحومہ اپنے ساتھ جو اعمال لے کر گئیں وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ اب اپنے دستے دعا بلند کر کے سیدہ کونین کا واسطہ دے کے مرحومہ کے بلندی درجات کی خاطر یہاں پہ شریک مجلس ہوئی، اس یقین کے ساتھ کہ اگر ہماری اور آپ کی دعائیں شہزادی کونین کے وسیلے سے مرحومہ کے درجات کو بلند کریں گی تو ہمارا بھی کوئی درجہ خدا کی بارگاہ میں بلند ہو جائے گا۔ کے نام کی خاطر مشکل وقت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو، یہ تو سالوں گزرنے کے بعد بھی ایسا ہی لگے گا جیسے کل کی بات ہو۔ نگاہیں تلاش کریں گی ماں کو چاروں طرف، یقین نہیں آئے گا کہ ماں مر گئی۔ کچھ لوگوں کی حیات کا یقین نہیں آتا، کچھ کی وفات کا یقین نہیں آتا۔ ماں بھی مر سکتی،
کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کو سوتے ہوئے خیال آئے گا، صبح اٹھنے کے بعد اچانک خیال آئے گا، ماں کو آواز دے۔ اور خاص طور سے ایسی اولاد کے لیے قیامت ہے کہ جو ماں سے بہت قریب ہو۔ خدا کرے ہر اولاد ماں کے قریب، کوئی اولاد ماں سے دور نہ ہو، جسم کے لحاظ سے بھی قریب ہو، فکر کے لحاظ سے بھی قریب ہو، خدمت کے لحاظ سے بھی قریب ہو۔ یقیناً سارے مسائل کا حل بچپن سے لے کر جوانی تک، اور چاہے اولاد کا خود بڑھاپا ہی کیوں نہ آ جائے، ماں سے بہتر کوئی راہ حل انسان کے لیے خدا نے رکھا ہی نہیں ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ کسی مقام پر نیند نہ بھی آتی ہو مگر ماں کی گود میں سر رکھ کے نیند آ جاتی تھی۔ ماں کے نازک ہاتھ، ماں کی محبت بھری انگلیاں جب وہ بالوں میں پھرایا کرتی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غم ہی نہ رہا۔ احساس نہیں ہوتا۔ اب غور کیجیے، آپ جب سے بیٹھے ہوئے بارگاہ میں، آپ کے لیے ہوا کا انتظام ہے اور روشنی کا انتظام ہے، احساس نہیں ہو رہا ہے کتنے پنکھے آن ہیں کتنے آف ہیں۔ اگر لائٹ چلی جائے اور پسینہ آنے لگے تو احساس ہوگا کہ یہ پنکھا بند ہو گیا، روشنی کم ہو جائے تو احساس ہوگا کہ یہ بلب بند ہو گئے۔ جب تک کہ لائٹ جل رہی ہے احساس نہیں ہو رہا، جب تک ہوا آ رہی ہے احساس نہیں ہو رہا، جب تک ماں زندہ رہی ہے احساس نہیں ہوتا۔ مت گھبرائیے، ماں کی خدمت کرتے کرتے مت گھبرائیے، ماں کو مرنا تو ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ماں کی خدمت سے دل اکتا جائے۔ کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ انسان عاجز آ کر یہ دعا کرنے لگے کہ بس ماں کی بڑی خدمت کر لی، مجھے معاف کیجئے۔ بہت سے اولادوں میں مسائل کھڑے ہو جاتے کہ بڑا بیٹا سنبھالے کہ بڑی بیٹی سنبھالے، ماں آج اس کے یہاں کل اس کے یہاں، اللہ اکبر، کھلونا بن جاتی ہے اولاد کے درمیان۔ حیران ہوں، ایک ماں سب کو پال لیتی تھی، آج سب مل کر ایک ماں کو نہیں پال پاتے۔ پھر دعوی محبت تو بہت کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر نعمت کا بدل ممکن ہے، ہر نعمت کا بدل ممکن ہے، لیکن اس نعمت کا بدل ممکن نہیں، وہ صرف اور صرف شکل مادر میں ہے۔ اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں جن 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ چاروں آیات اس سے پہلے بھی آپ سماعت فرما چکے، اہل علم صاحبان ادب کی خدمت میں اپنا سبق پیش کر رہا۔ یہ چاروں آیتوں کا تعلق سورہ مبارکہ مریم سے ہے۔ نشان آیت ہے نمبر 30 سے نمبر 33 تک۔ ان چاروں آیتوں میں خدا نے ایک واقعہ بیان کیا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ خدا نے بڑا سخت امتحان لیا جناب مریم سے، ایسا سخت امتحان لیا کہ عفیفہ، بطول، العذراء، طاہرہ، پاک دامن شخصیت، اور خدا نے صاحب اولاد کیا بغیر اسباب ظاہری کے۔ میرا پڑھنا آپ کا سننا بڑا آسان ہے، ماننے والے ہیں
محبت کرنے والے ہیں، قرآن سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ذہن میں کوئی بات نہیں آئے گی۔ لیکن قوم کے سامنے حضرت مریم کا آنا قیامت سے کم نہیں تھا۔ اتنے مشکل وقت میں خدا نے مشکل کشائی کیسے فرمائی؟ میں سمجھتا ہوں ہمیشہ تو ماں مشکل کشا ہوتی ہے، کبھی کبھی لخت جگر بھی مشکل کشا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی لخت جگر بھی مشکل کشا ہو جاتا ہے۔ اب چاہے مشکل وہ ہو قوم کے سامنے جانا ہو، مشکل یہ ہو کہ در کے اندر جانا ہو۔ تو حضرت مریم کے واقعے میں جب آپ قوم کے سامنے پہنچی تو قوم کے افراد نے سوال تو کرنا ہی تھا۔ خدا نے حضرت مریم کی عصمت کی بہترین کیفیت کے ساتھ یہ آپ پر وحی نازل کی کہ اے مریم آپ نے کچھ نہیں کہنا، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو اشارے سے کہنا کہ روزے سے ہوں۔ اور اس زمانے میں خاموشی کا روزہ ہوتا تھا۔ خدا کا بڑا احسان ہے، آج نہیں ہوتا۔ پیٹ کا روزہ آسان ہے، خاموشی کا روزہ آسان نہیں۔ اگر آپ سے کہیں کہ آپ چند گھنٹے خاموش بیٹھے رہیں، اکتا جائیں گے۔ اور اس زمانے میں خاموشی کا روزہ کتنا کام آیا۔ اشارے سے کہیے میں نے رحمان کے لیے منت مانی، خاموش رہوں گی، کچھ نہیں بولنا مجھے۔ اب اگر پوچھیں کہ مسئلہ کیا ہے تو اشارہ کرنا کہ اس سے بات کر لوں۔ کیا کہنا ہے؟ مجھے ایسا لگا جیسے مادری زبان کا لفظ چلا وہیں سے ہے۔ ماں خاموش ہو، لخت جگر بول رہا ہو۔ اب پتہ چلا زبان ماں کی تھی، دہن عیسیٰ کا۔ اللہ اکبر۔ جب قوم کے لوگوں نے حضرت مریم سے سوال کیا، آپ نے حکم خدا پہ اشارہ کیا کہ میں روزے سے ہوں، اس سے بات کرو، کیا بات کرو؟ حیران ہوئے قوم کے بزرگ اور کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کر سکتے کہ جو ابھی آغوش میں ہے، بچہ ہے۔ تو یہ پرانا مسئلہ ہے بزرگوں کا کہ بچوں سے گھبرا پڑے محمد والے۔ یہ نیا مسئلہ نہیں، تو بزرگ گھبرا گئے۔ غور کیجئے، وہ جو روز بولتے تھے اور سالوں سے بول رہے تھے، وہ اس سے بولنے سے گھبرا گئے جو بولنا شروع نہیں کیا تھا۔ اور جب بچے نے دیکھا کہ یہ مجھ سے بولنے میں عاجز ہو گئے تو اس نے خود ہی بولنا شروع کر دیا۔ ماں کی گود سے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے پہلا جملہ استعمال کیا قرآن کی آیت میں، سورہ مریم آیت نمبر 30، قال انی عبد اللہ، میرا تعارف یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میری تعلیمی قابلیت یہ ہے کہ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اور کبھی بھی کتاب کسی جاہل کو نہیں دی جاتی۔
آپ مجھے بتائیے جاہل کا کتاب سے کیا تعلق؟ اسے پڑھنا ہی نہ آتا ہو کتاب کا کیا کرے گا؟ اس کے پیج پھاڑ کے چنے مطلبات پڑے ہوں کیا کہنے سبحان اللہ. آتا نہیں الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی. کس نے؟ اللہ نے مجھے کتاب دی. قوم نے پوچھا نہیں کتاب کہاں پر ہے، اس لیے کہ بولنا ہی بتا رہا تھا کہ جو آغوش مادر سے بولتا وہ صاحب کتاب ہوگا، جو آغوش مادر سے بولے صاحب کتاب ہو جائے، جو آغوش رسالت سے بولے صاحب علم کتاب ہوگا. آغوش مادر سے بول رہے تھے. قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اور کتاب کھول کے دکھائی نہیں ہے، نہ کتاب سنائی ہے. پتہ چلا سنانے سے کتاب سمجھ میں نہیں آتی، نہ کتاب دکھانے سمجھ میں آتی ہے. اگر صاحب کتاب دعویٰ کر دے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ اکبر. نبی کب بنیں گے؟ بنیں گے نہیں، نبی بن کر آئے، کتاب لے کر آئے. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اپنا تعارف کرایا اپنی شخصیت، اپنی تعلیمی قابلیت کے ساتھ. پھر اپنی ذمہ داریاں بتائیں. میری ذمہ داری کیا ہے؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور قوم کو کھلی دعوت دی. اب تمہاری مرضی ہے، اپنے درمیان رکھو مجھے، نہ رکھو، میں تو ہوں باعث برکت جہاں بھی رہوں. تو جو مجھے رکھے گا برکتیں وہیں پر رہیں گی. عجیب بات ہے، یہ آغوش مادر میں مبارک ہیں، وہ اس گھر میں آئے جو مبارک ہے. قرآن کی آیت ہے مبارکاً وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. جب کعبے کا تعارف کرایا خدا نے تو اسے مبارک عالمین کے لیے قرار دیا. عیسیٰ فرماتے ہیں میں اس کے لیے مبارک جہاں پر رہوں گا. اور خدا کا بڑا احسان جب دونوں مبارک جمع ہوں گے، ایک فرزند مبارک، ایک فرزند صاحب مبارک، جب دونوں جمع ہوں گے تو فرق یہ ہوگا کہ جو مبارک گھر والے کا بیٹا وہ آگے کھڑا ہوگا، جو مبارک ماں کا بیٹا وہ پیچھے سلوات پڑے محمد. گھر میں قرآن رکھیے برکت ہوگی. قرآن کیا ہے؟ مبارک ہے نا. گھر میں مولا کا نام رکھے برکت ہوگی. مولا کا نام کیا؟ مبارک ہے. جعلنی مبارکاً اینما کنت، مجھے اللہ نے مبارک بنایا میں جہاں بھی رہوں. وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور دیکھو میری پہچان یہ ہے کہ مجھے خدا نے وصیت کر دی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. غور کیجیے گا، معصومین کی زیارات جو پڑھی جاتی ہیں زیارت نامے کے کلمات میں خاص طور سے دو اعمال بیان کیے جاتے ہیں. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ.
یہ دو ہی کام کیوں کا؟ ایک کام وہ جو بتاتا ہے کہ مولا کا خدا سے رابطہ کیا ہے، بھائی کیا کہنے، اور ایک وہ کام جو بتاتا ہے مولا کا انسانوں سے رابطہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کمال تھا کہ دونوں رابطوں کو ملا کر ایک عمل میں جمع کر دیا۔ نماز خدا کی تھی، زکوٰۃ بندوں کے لیے تھی، ایک تھا دو ہی کام بڑے اہم ہیں، بے شک یاد رکھیے، نماز اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، خالی اشارے مکمل صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ مال ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ مال صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے اور سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے۔ بے شک نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ نصاب کے بعد۔ نماز غریب پر بھی ہے اور امیر پر بھی، زکوٰۃ لینے والے پر بھی، زکوٰۃ دینے والے پر بھی، بیچ میں زکوٰۃ پہنچانے والے پر بھی، عامل زکوٰۃ جو ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ زکوٰۃ کوئی اور ہے جو نماز کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس کو تزکیہ نفس کہوں، کیا کہنے، کیا کہنے، اس کو مستحب صدقے کی ادائیگی کہوں، کیا کہنے، واہ واہ۔ اور اگر ماں کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو روز ماں کی خدمت میں جانا بھی زکوٰۃ ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ماں کو محبت سے دیکھنا بھی زکوٰۃ ہے، اور اگر ماں آواز دے دے تو نماز توڑ کے جانا بھی زکوٰۃ ہے۔ کیا کہنے، واہ پر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ یاد رکھیے، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، نماز حکم شریعت کے تحت سے توڑی بھی جا سکتی ہے، تو ٹوٹ جاتی ہے حکم خدا سے، وہ حکم خدا کی پیروی ہے۔ ولایت کبھی نہیں ٹوٹتی۔ کیا کہنے، علی مولا علی علی علی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں بلائے تو ولایت چھوڑ کے صلوات پڑھے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا نماز کے ساتھ، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے میرے پروردگار نے وصیت کی ہے نماز کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں، کب تک؟ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں۔ نماز اور زکوٰۃ زندگی کی آخری سانس تک ہے۔ حد تو یہ ہے کہ انسان بیمار ہو تو بیمار پر بھی نماز ہے، انسان مسافر ہو تو مسافر پر بھی نماز ہے، انسان حالت خوف میں ہو تو حالت خوف میں بھی نماز ہے، انسان حالت جنگ میں ہو تو حالت جنگ میں بھی نماز ہے۔ تو جہاں جہاں نماز ہے وہاں وہاں زکوٰۃ ہے۔ کیا کہنے، ماں دم تو حیا، جب تک میں زندہ رہوں تب تک میرے خدا نے مجھے پابند کر دیا، نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی۔ اب میں سمجھا جب زندہ نہ رہے تو نماز نہیں ہے، تو گویا نماز زندگی کا ثبوت ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ تک میں زندہ ہوں اور ابھی تک زندہ ہیں، اسی لیے تو مہدی کے پیچھے نماز ہی پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اپنا تعارف، اپنی ذمہ داری، عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ سورہ مریم کی آیتوں میں پھر فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میرے پروردگار نے مجھے میری والدہ کے حق میں نیکوکار بنایا ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، واہ واہ۔ اب سنیں، نمازی بھی
اور اب سنیں مولائی بھی، کیا کہنے یاری مدد یاری بابا، اب سنیں ماتم کرنے والا بھی، کیا کہنے بابا، اب سنیں مولا سے محبت کرنے والا بھی۔ یاری مدد یاری، صفت انبیاء ہے ماں کے حق میں نیکی کرنا، کیا کہنے جو کہتا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم و عیسیٰ روح اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ، اے ابا عبداللہ آپ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ کے وارث، بے شک بے شک، اور عیسیٰ کا اعلان یہ کہ اللہ نے مجھے میری والدہ کے حق میں نیکی کرنے والا بنایا۔ اور جب پوچھا گیا مادر سرکار سید الشہداء جناب سیدہ فاطمہ شہزادی آپ بتائیے کہ ماں کا مقام کیا ہے؟ کائنات کی سب سے منفرد ماں سیدہ، نہ سیدہ سے پہلے کوئی سیدہ اور نہ سیدہ کے بعد سیدہ کی طرح کوئی سیدہ، بے شک بابا، حرف اول اور آخر تمام ہے سیدہ کی ذات کا، بے شک بے شک، کہ خدا نے ایسی شخصیت بنائی ہی نہیں۔ خدا اپنے حبیب سے فرمائے سبحان اللہ، لولا کلمہ خلقت الافلاک، آپ کی حیثیت وہ ہے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو افلاک کی محفل نہ سجاتا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، پھر کبھی نور علی کو سمجھائے لولا علی لما خلقت یا محمد، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کے نور کو خلق نہ فرماتا ہے محمد، کیا کہنے علی علی، کہ آپ کے نور کے خلقت کے مقصد کو مکمل کر سکتا ہی نہیں کوئی غیر علی۔ کیا کہنے بابا، بھائی سبحان اللہ، بات واضح۔ پھر خدا نے نور فاطمہ کا تعارف کرایا، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اے محمد اور اے علی تم دونوں کو میں خلق ہی نہ کرتا۔ تو دونوں کے مقصد خلقت کی تکمیل کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اب بتائیں ایسی سیدہ، نہ سیدہ سے پہلے اور نہ ایسی سیدہ سیدہ کے بعد، کیا کہنے، بات واضح ہو رہی۔ بے شک اب شہزادی کونین پر لاکھوں درود، بے شک، لاکھوں سلام۔ آپ سے پوچھا گیا ماں کا مقام، ارشاد فرماتی ہیں، عجیب جملہ ہے، فرماتی الزم رجلک رجلہا، تمہیں چاہیے تم اپنے ماں کے قدموں سے لپٹ جاؤ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ، اس میں آدھا حصہ حدیث پیغمبر ہے، آدھا حصہ حدیث فاطمہ زہرا ہے۔ الزم رجلہا، تجھے چاہیے کہ اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جا۔ کیوں لپٹ جائے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ غور کیجئے، ایک شخص اللہ کے حبیب کی بارگاہ پہنچا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے بھی رکھے، حج عمرے بھی کیے، آپ کے ساتھ جہاد کا موقع بھی عطا ہوا، یہ بھی کر لیا، سارے کام کر لیے نیک، ایک کام رہ گیا۔ کیا کام رہ گیا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بڑی تمنا ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ بھی چوم لوں۔ کوئی اگر ہم سے پوچھے تو ہم کہیں گے مرنے کے بعد چومو گے؟ اللہ کے حبیب فرما دیتے میرے ہاتھ چوم لو۔
آپ فرماتے بے شک کہ میری ابا کے دامن کو چوم لو؟ ارے کملی چوم لو، منہ مبارک چوم لو، نالین مقدس چوم لو۔ نہیں واہ اگر سب فرماتے تو آج ہم کہاں جاتے؟ بھائی کیا بھائی کیا کہ واہ 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 آگے قدموں میں چھوڑو۔ اللہ ارشاد فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے، بے شک اب جن کی ماں زندہ ہے ان کو چاہیے سجدہ شکر کریں۔ بے شک بے شک جن کی ماں زندہ ہے ان کو چاہیے سجدہ شکر کریں، ماں زندہ ہے۔ آپ نے سوال کہ تیری ماں زندہ ہے، کہتا نہیں ماں کا انتقال ہو گیا۔ اچھا ذہن میں بات آتی ہے اگر ماں نہ ہو تو باپ سنبھال لے گا۔ اصحاب منتظر تھے کہ اب شاید باپ کا نمبر آ جائے، ماں نہیں ہے تو باپ تو ہے۔ بے شک نہیں خبر آپ نے باپ کا تذکرہ نہیں کیا، کیا کہنا باپ کی توہین نہیں کی ہے، بے شک نہیں باپ کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کیا ماں کی قبر کا نشان معلوم ہے؟ نہیں وہ بھی نہیں واہ اللہ اکبر، جن کی ماؤں کی قبروں کے نشان معلوم ہیں انہیں شکر خدا ادا کرنا چاہیے۔ بے شک ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی ماں کی قبر کے نشان کو مٹنے مت دینا، اپنی ماں کے قبر کے نشان کو مٹنے مت دینا۔ بھول نہ جانا کہیں بچوں کی شادیوں میں، اپنی خوشیوں میں، ماں کہاں دفن، کیا وہ قبرستان اوقاف کا وہاں دفن، تو اوقاف کے قبرستانوں میں کہاں قبر رہ پاتی ہے؟ اگر 2-4 سال آپ بالکل نہ جائیں تو قبر جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی ماں کی قبر کے نشان کو مٹنے مت دینا۔ آپ فرمائیں ماں کی قبر کا نشان معلوم ہے؟ کہتے نہیں معلوم۔ اب تو فرماتے باپ سے بات کرو۔ نہیں بھائی اگر ماں زندہ نہیں، ماں کی قبر کا نشان نہیں معلوم، سیکنڈ آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ باپ۔ بھائی کیا کہنا قبلہ واہ 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 سبحان آپ فرماتے ہیں پھر جاؤ قبرستان میں، اب سنیں وہ لوگ کہ جن کی ماں کی قبر کا نشان گم ہو چکا ہے، یا ہو سکتا ہے وادی سلام میں، کوفے میں دفن، نجف میں دفن ہو، کربلا میں دفن ہو، اور یہاں ان کی قبر کا نشان کوئی نہ ہو، تو فرضی نشان قبر بنانا اس حدیث کی بنیاد پر اطاعت پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہ فرمایا جاؤ قبرستان میں، زمین خالی پڑی ہو، کسی کی قبر مشخص نہ ہو، وہاں پر زمین خالی ہو، اس پر نشان قبر بناؤ، فرضی نشان قبر۔ اس فرضی نشان قبر کی پاتین کو چوم لو، جنت کی چوکھٹ کو چومنے کا۔ اب مجلس سننے کے بعد جن کی مائیں حیات ہیں ان کا امتحان ہوگا، اپنی ماں کا قدم چومیں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، مجھے معاف کیجئے بہت سخت جملہ ہے۔ انسان ہو سکتا ہے رشتوں میں توازن برقرار نہ رکھ سکے، کسی اور رشتے کے پاؤں دھو کے پینے لگے، بہت غور کیجئے گا، میں رشتے کا نام نہیں لیتا، صحیح کہہ رہے ہیں رشتوں میں توازن برقرار رکھنا صراط مستقیم ہے۔ آنکھوں سے کام آنکھوں کا لو، ہونٹوں کا نہیں، ہونٹوں سے کام ہونٹوں کو لو، ہاتھوں کا نہیں۔ تو ماں کا مقام ماں کو دو، بیوی کو نہیں، بیوی کو اس کا مقام دو، ماں کا مقام نہیں۔ بات واضح ہوئی؟ تو اللہ کے رسول نے راستہ بتا دیا،
شہزادی کونین نے طریقہ بتا دیا، الزم رجلہا، واپس آئی آیت کے اوپر، برم بوالدتی، مجھے میرے اللہ نے بنایا میرے والدہ کے حق میں نیکی کرنے والا، بر نیکی کرنے والا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ یہ کیا ضرورت تھی کہنے کی، بات تو بری ہو گئی تھی بھئی، نیکی کرنے والا بنایا، بات ختم ہو گئی۔ اگلا جملہ آپ نے فرمایا اور قرآن نے اس کو آیت بنایا، اور خدا نے مجھے میری ماں کے حق میں ظلم کرنے والا نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، جبار جبر کرنے والا، شقی بدبخت نافرمان۔ ایک جملہ یاد رکھیے، ویسے تو ماں کبھی اولاد سے ناراض نہیں ہوتی، مصنوعی طور پہ ناراض ہوتی ہے دکھانے کے لیے، کیا کہنا، اس سے اردو میں کہ جھوٹ موٹ میں ناراض ہو جاتی ہے، کیا کہنا، بے شک، اور انتظار میں ہوتی کہ بچہ ایک دفعہ ماں کہہ کر آئے، کیا کہنا، ساری ناراضگی بھول جائے۔ پھر بھی خیال رہتا ہے اپنے اور بچوں سے، کہتی ہے دیکھ کر آؤ بھائی نے کھانا کھایا نہیں کھایا، سلوات پڑھے محمد والے ناراض۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنی ماں کی بات بری لگتی ہے، کیسے ناراض ہو جاتے ہو، ماں سے ملنے ہی نہیں آتے؟ تمہیں بڑی محبت ہے چھوٹے بھائی سے، جب ہم نہیں آئیں گے۔ ماں سے ناراض ہونے کا مطلب ماں کا نقصان کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جو اپنی ماں سے ناراض، سمجھو کہ اپنی جنت سے ناراض ہے۔ اب مرضی ہے، جہنم میں جانے کا دل چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اب کسی کا دل اگر جہنم میں جانے کا چاہ رہا ہو، کیا کہنے، کیا کر سکتے ہیں؟ واہ، ماں انسان کے لیے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ ایک جملہ سن لیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام، بہت سخت روایت ہے، بہت سخت روایت۔ آپ کو تو اندازہ ہے کہ ایصال ثواب کی مجالس کے حوالے سے یہ روایت بہت کم پڑھتا ہوں، بہت سخت روایت۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو اپنے والدین کو غصے کی نگاہ سے بھی مت دیکھنا، اگرچہ وہ تمہیں ظلماً مار رہے ہو۔ ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مار رہے تربیت کے لیے، وہ مار رہے تھے ہمیں روکنے کے لیے برائی سے، اچھی بات تھی، ہماری تربیت کر دی ہیں، تعلیم کی قابل کر دیا، اگر نہ مارتے تو ہم تو کھیلتے رہتے۔ ظلماً مار رہے ہو، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں ظلماً مار رہے ہو تب بھی انہیں غصے کی نگاہ سے مت دیکھنا، ورنہ آنکھ ہو جاؤ۔ بعض روایات میں استعمال وہ لفظ آنکھ ہو جانے کا، بعد میں استعمال ہوا تمہاری نمازیں پھر قبول نہیں ہوں۔ اگر کوئی غصے کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لے تو خدا اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا، اور نمازوں پر سارے اعمال رکے ہوئے۔ ان قبلت قبل ما سوا، نماز قبول سارے اعمال قبول، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، نماز رد سارے اعمال رد، سارے اعمال۔ تو سارے اعمال قبول کب؟ جب نماز قبول، اور نماز قبول کب؟ جب ماں کو غصے کی نگاہ سے بھی نہ دیکھا۔ ساری ماؤں کا تذکرہ سمیٹتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری ان کلمات کا ترجمہ اور پھر تاریخ کی چند ماہوں کا تذکرہ گفتگو تمام۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ،
اب ایسا ہو گیا یہ بیٹا کہ خود فرماتا ہے مجھ پر خدا کا سلام ہے، یوم ولدت، اس دن کے جب مجھے پیدا کیا ہے، اور یوم اموت، تو اس دن بھی سلام ہے جب مجھے موت واقع ہوگی، جب میری موت واقع ہوگی، اور یوم ابعث حیا، اس دن بھی سلام جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ تو تینوں دنوں کا علیہ السلام ہے وہ کہ جو ان ساری صفات سے متصف ہو۔ اللہ اکبر، خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ماؤں کی محبت کرنے والوں میں شامل کیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں اپنی ماؤں کا احترام کیجیے، بہت جلدی نعمت چلی جاتی ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آتی، ماں پلٹ کے واپس نہیں آ سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال کب ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال کب ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام ماں کی میت پہ کیسے روئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا حال کیا ہوا؟ ابراہیم کی ماں کا حال کیا تھا؟ اسماعیل کی ماں کا حال کیا تھا؟ سارے انبیاء کے سردار ختمی مرتبت کی ماں کا انتقال ہوا۔ ہر نبی اپنی ماں کی میت پر رویا، اور شاید سارے انبیاء میں خصوصاً خاتم الانبیاء بہت کم سن تھے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا آپ کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت الہیہ۔ مقام ابوا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ مخصوص ہے ابوا کے نام سے۔ علاقہ بڑا سخت ہے، جانے کے اعتبار سے اونچی نیچی پہاڑیاں ہیں۔ اس مقام پر جب قافلہ پہنچا ہے اللہ کے حبیب اور آپ کی والدہ اور ایک کنیز آپ کے والد ام ایمن، 3 افراد کا مشتمل یہ قافلہ ہے، جا رہے ہیں کہاں سے؟ مدینے سے مکے جا رہے ہیں۔ مدینے کیوں آئے تھے؟ کہ حضرت آمنہ بنت وہب کا جو میکہ تھا وہ مدینے میں تھا، اور اس لیے بھی کہ جناب عبداللہ ابن عبد المطلب کی قبر مقدس بھی مدینے میں تھی، تو اپنے بچے کو لے کر اپنے شوہر کی قبر پر آئی تھی۔ بھرپور جوانی میں آپ بیوہ ہو گئیں، ایک ہی سہارا ہے، کوئی اور اولاد نہیں ہے جناب آمنہ، ایک ہی اولاد ہے۔ اپنے بچے کے سہارے آپ کیا زندگی گزارنے کا عنوان ہے، اور کتنا جلدی بہت روتی تھی جناب عبداللہ کے خلاف جناب آمنہ، اتنا روتی تھی کہ بیمار رہنے لگی، اور جب واپس آ رہی مدینہ منورہ سے تو مقام ابوا پہ پہنچ کر آپ کی طبیعت بہت خراب ہو، بار بار اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی، روتی تھی، اپنے بیٹے کو دیکھ کے روتی تھی۔ بیٹا 5 سال کا ہے اور ام ایمن کے حوالے کر رہی تھی، فرماتی تھی میرے باپ میرے بچے کا خیال رکھنا۔ کیا آپ کے اشعار میں وہ اپنے بیٹے کا مستقبل پوشیدہ تھا؟ یہی میرا بیٹا یتیموں کا ملجا اور ماوا بنے گا، یہی میرا بیٹا بے کسوں کا سہارا بنے گا، یہی میرا بیٹا انسانیت کو سنبھالنے والا بنے گا۔ اللہ کے رسول روتے جاتے تھے، من کو دم توڑتے ہوئے دیکھ رہے۔ غور کیجئے
ایک منظر یہ ذہن میں رہے، دوسرا منظر وہ ہے جب سیدہ بھی 5 سال کی یا 4 سال کی ہیں اور خدیجہ طاہرہ کا وقت رخصت ہے، بیٹی ماں کو دم توڑتے ہوئے دیکھ رہی ہے، کیا غربت ہے سیدہ کی کہ شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا، ابھی کچھ کھلی سانس، کھلی فضا میں سانس لینے کے دن آئے تھے کہ ماں رخصت ہو گئی۔ اس لیے جب ماں کے جنازے کو اٹھا کے رسول دفنا کے واپس آئے تو یہ 4 سال کی بچی باپ کے دامن سے لپٹ گئی، پوچھتی تھی بابا میری ماں کو کہاں چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر۔ ایک منظر ذہن میں یہ رہے۔ تیسرا منظر ذہن میں وہ رہے جب مدینہ منورہ میں روتے ہوئے امیر کائنات رسول خدا کی بات کرتے، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ آئی آئی ماں تا امی، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ مولائے کائنات جیسا بہادر، اماموں کا باپ، قسیم الجنت والنار، اپنی ماں کے انتقال پر رو رہے۔ اللہ کے حبیب نے سینے سے لگا دی، فرمایا یا علی بل مات امی، یا علی آپ کی ماں کا انتقال نہیں بلکہ میری ماں کا انتقال۔ گویا دونوں بیٹوں نے اپنی ماں کے جنازے کو اٹھایا، ایک کو محمد کہتے ہیں ایک کو علی کہتے ہیں، لیکن میں کہوں گا یا رسول اللہ چلیں حضرت عیسیٰ سے، یا عیسیٰ جب آپ نے اپنی ماں کے جنازے کو دیکھا تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی؟ اے اللہ کے نبی موسیٰ جب آپ کی ماں کا جنازہ اٹھایا گیا تو پہلو شکستہ نہیں تھا، چہرے پہ تماچوں کے نشان نہیں تھے؟ یا رسول اللہ آپ کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی مگر پہلو پہ دروازہ تو نہیں گرایا گیا؟ جب آپ کی ماں کا جنازہ اٹھایا گیا تو رات کا اندھیرا تو نہیں تھا، بچوں کو زور سے رونے سے منع تو نہیں کیا گیا تھا؟ آئے حسنین کی ماں اس طرح دنیا سے رخصت ہوئی کہ بچے پلٹ کے واپس آئے ہیں، اور اسما کو تاکید ہے، اسما میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا، بعد میں میری موت کی خبر کرنا۔ اسما کیسے کھانا کھلایا؟ آسان تو نہیں ہے۔ اسما نے بچوں کو کہہ دیا کہ شہزادو کھانا تیار ہے، کہیں تو آپ کے لیے پیش کر دیا جائے۔ بچے حیران ہو کہ اسما کو دیکھتے تھے، اسما آج تک کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ جن کی مائیں حیات ہیں ان سے عرض کرتا ہوں اگر موقع ملے تو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا کیجیے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا اسما کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھا لیا۔ اسما بتائیے مادر گرامی کا اسما کیا بتائیں، منع کر دیا سیدہ نے پہلے کھانا کھلانا۔ اسما نے بچوں سے چھپاتے ہوئے کہہ دیا بچوں ماں آرام کر رہی، ہو سکتا ہے نیند آ گئی ہو۔ یہ عام بچے تو نہیں تھے۔ حسین آگے بڑھے، اسما کبھی ایسا آج تک نہیں ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر ماں کو نیند آ گئی، اور جب یہ بہانہ بھی نہ چلا تو حسن آگے بڑھے، اسما آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں کیا ہوگا؟ اسما نے اپنے آنسوؤں کو چھپانا چاہا، شاید بچوں نے مجھے روتے ہوئے نہ دیکھ لیا ہو، کیا بات ہو گئی، کون سی بات ہے؟ تو بچے کہتے تھے اسما روز نانا کی قبر پہ سلام کے لیے جاتے ہیں، ثواب سلام آتا ہے، آج سلام کیا تو جواب آیا زہرا کے یتیموں تم پر بھی محمد کا سلام، جاؤ کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دونوں شہزادے ماں کے قریب آئے، اس حجرے میں جس میں ماں لیٹی ہوئی، چادر آپ کے وجود مقدس پر ہے، بڑا شہزادہ ماں کے پاکین آیا، چادر کے ایک حصے کو ہٹا کر ماں کے تلووں سے اپنا رخسار ملنے لگے، مل کے کہتے تھے اماں اٹھیے حسن آیا ہے، اماں بولیے ورنہ حسن کا دم نکل جائے گا۔
حسین ماں کے سرہانے آئے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پیالہ نمان بات سے جوڑ کے ماں کے چہرے کو بیچ میں لیا، منہ پر منہ ملنے لگے، اماں اٹھیے آپ کا حسین آ گیا، اماں جواب دو ورنہ حسین کا کلیجہ پڑ جائے گا، گھر میں قیامت کا سما۔ اسماء بچوں کو سنبھالیں، فریاد کریں، ارے دلاسا دیتے فرماتی تھی شہزادو پہلے جا کے بابا کا تو خبر کر دو۔ دونوں بچے روتے ہوئے مسجد میں آئے اور جیسے ہی مولا کائنات کو خبر سنائی گئی، آج کبھی کسی میدان میں نہ گرا، وہ سیدہ کی شہادت کی خبر سن کے زمین مسجد میں گر پڑے، ایسے گرے جیسے کربلا میں حسین علی اکبر کی آواز سلام آخر کی سن کے گرے تھے۔ اجرکم اللہ، بابا کو سہارا بیٹے دیتے تھے، بیٹوں کو باپ سنبھالے ہوئے روتے ہوئے گھر میں آئے۔ کیا وقت مشکل تھا، واہ بڑا مشکل وقت تھا، ہائے میرا مولا۔ لوگ جمع ہو رہے ہیں، آپ سب سے کہتے ہیں ابھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، ابھی جنازہ اٹھانے کا فوری ارادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیوں انتظام ہو رہا تھا؟ بچوں سے کہتے تھے اب زور سے مت رونا کہ لوگ سمجھ جائیں گے جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، مجھے ایسے جنازہ اٹھانا ہے کہ سیدہ کی وصیت پہ عمل ہو جائے۔ ارے بچوں کو تو روکتے تھے کہ زور سے مت رونا، لیکن ایک منزل مصیبت ایسی آئی کہ میرے مولا کی اپنی چیخیں بلند ہو گئی۔ کیا دیکھ لیا؟ وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں، واہ مصیبت، واہ محمد، ماں کا جنازہ بچوں کے لیے آمادہ ہو چکا۔ آؤ بچوں آؤ، آخری بار ماں سے ملاقات کر لو۔ بچے قریب آتے ہیں مگر سب تو قریب آئے مگر حسن و حسین دور کھڑے ہیں۔ وہ یار ساری گھر کی بیویاں قریب آ گئی، بیٹیاں قریب آ گئی مگر حسن و حسین رو کے کہتے تھے بابا جب بھی ہم گھر میں آتے تھے ماں کو سلام کرتے تھے، ماں سینے سے لگا دیتے، اپنے بازو پھیلا دیا کرتی تھی۔ بابا آج آخری رخصت سے بابا ہم یتیم ہو گئے، ادھر یتیم کے ادھر حسین ہو، ادھر سیدہ کے بندے کمر ٹوٹ گئے، ہاتھ بلند ہو گئے، جیسے ماں پر یاد کر رہی ہو۔ ارے یتیم نہ کہنا، غریب نہ کہنا، آ حسین آؤ تمہیں ماں سینے سے لگا۔ ينقلبون بارنا واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارنا واسطہ محمد آل محمد کا پروردگار ہے، شہزادی کونین کی عظمت کا واسطہ مرحومہ کے تمام اعمال صالحہ مقبول و منظور فرما۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومہ کی قبر پر رحمت نازل فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ قرار دے۔ بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا اولاد کو پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما۔ پروردگار اولاد نے کہاں مجال کہ ماں کا سارا حق ادا کر سکے، بہت ادا کیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، اے خدا تو اپنی بارگاہ سے اولاد کی طرف سے ان کی والدہ کو اتنی نیکیاں عطا فرما کہ ان کی ماں کو اولاد سے راضی و شاد فرما۔ بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا جن کی مائیں ابھی حیات ہیں ان کا سایہ ان کی اولادوں پر تا دیر قائم و دائم ہے۔
ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پہ تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ امام کا واسطہ پروردگار جو لاپتہ عزادار ہیں، جو بے گناہ قید میں مختلف ممالک میں اسیر ہیں، ان تمام کی رہائی اور بازیابی